اس وقت ایک بات اور نوٹ کر لیں، دیکھیے اب یہ جن لوگوں نے کچھ الجبرا پڑھا، جیومیٹری پڑھی، تھوڑی سی بھی ان کی سمجھ میں بات آئے گی. کچھ گراف بنایا کرتے تھے، زیرو درمیان میں اور رائٹ سائڈ پہ +1 +2 +3 +4 اور لیفٹ پر -1 -2 -3 -4. درمیان میں کیا ہے؟ زیرو. یہ تیسری شکل بھی ممکن ہے. +1 کیا ہے؟ ایمان کا پہلا درجہ. +2 کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا درجہ. +3 کیا ہوگا؟ ایمان کا اور درجہ. اور ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ +انفینٹی، انتہائی درجے میں وہ پلس ہوتا چلا جائے گا تو وہ ابو بکر کا ایمان ہوگا. ٹھیک ہے. اور -1 نفاق کا پہلا درجہ، -2 -3 اور انفینٹی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین. سمجھ میں آ گیا؟ درمیان میں زیرو بھی تو ہے کہ نہیں؟ یہ تیسری شکل ممکن ہے. جو شخص مسلم ہے وہ نہ مومن ہو نہ منافق ہو، بین بین ہو، یہ بھی ممکن ہے. اوپر سے مسلم، اندر ایمان، مسلم بھی ہو گیا مومن بھی ہو گیا. اوپر سے مسلم، اندر منافق، مسلم بھی ہو گیا منافق بھی ہو گیا. اوپر سے مسلم، اندر نہ نفاق نہ ایمان، اب وہ نرا مسلم ہو گیا. اور سچ پوچھئے تو ہم جو بیٹھے وہ وہی کچھ ہے، اللہ ماشاء اللہ منافق نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہوگا ہم نہیں جانتے، منافق نہیں ہے. یہ بڑا دھوکہ پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے جذبات میں آ کر کہہ بیٹھتے ہیں یہ مسلمان منافق ہے. منافق نہیں ہے. ہاں مومن بھی نہیں. ایمان کسی اور شے کا نام ہے. ایمان ہوتا ہے تو سورج کے مانند دمکتا ہے. ایمان ہوتا ہے عمل جو ہے اس کا نکھرتا ہے. ایمان ہوتا ہے تو توکل، راضی برضائے رب، اطاعت رب، اتباع رسول، نیکی بھلائی اخلاق، یہ ہے ایمان. تو ہمارا کیا حال ہے؟ اکثر و بیشتر نہ مومن نہ منافق، بین بین میں ہے. اور یہ آیت جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اصل میں ایسے ہی لوگوں سے متعلق ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، پلس کا انکار ہو گیا نا، ایمان تو نہیں ہے تمہارے اندر. ولکن قولوا اسلمنا، درمیان میں آ گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، مزید تاکید ہو گئی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. لیکن اب آگے چلیے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اس سے ثابت ہو گیا منافق بھی نہیں، اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں. منافق تو وہ مائنس ویلیو ہے، اس کے ساتھ کوئی نیکی قبول ہو نہیں سکتی. کیا عبداللہ ابن ابی کی نمازیں قبول ہوئی؟ اگرچہ وہ نماز حضور کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے، لیکن کیا اس کی نماز قبول ہو سکتی تھی؟ وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ، جب مرا ہے وہ شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی، وہ مومن صادق، نوجوان نہایت صالح. اب ایک سعادت مند بیٹے کو تو باپ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بیٹا حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں، حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجئے تاکہ میں اس کو کفن دوں. حضور نے سوچا اور کرتا اتار کے دے دی. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، وہ تو تھے نا، ان کا جلال اور ضبط نہیں کر سکتے تھے، ان کا وہ انداز تھا جو حضرت موسیٰ کا تھا. کھڑے ہو گئے، حضور کیا کر رہے ہیں؟ اس دشمن خدا کو آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں؟ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. حضور مسکرا کر فرماتے ہیں، عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. کبھی سنا آپ نے؟
لیکن ایک ہے مروت، ایک ہے شرافت. اس نیک اور صالح نوجوان نے آ کر مجھ سے ایک بات کہی، مجھ سے سوال کیا نا، کیا میری شرافت اور مروت اسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ میں خالی لوٹا دوں؟ لیکن یہ نہیں کہ میرا کرتا اسے عذاب سے بچا لے گا. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی، بھاگ دوڑ کی. جو کمائی کی ہے وہی ملے گا، اور جو کمائی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی، وہ دکھا دی جائے گی. یہ ہے تمہاری کمائی. تو انسان کا معاملہ تو عمل سے ہے نا. اور میں یہ بھی بتا دوں، لطیف باتیں ہیں یہ کرتا حضور نے دیا کیوں؟ ایک تو آپ کی شرافت اور مروت. اسی شرافت اور مروت کا ایک اور پہلو یہ تھا، حضور اس شخص کا ایک احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے. غزوہ بدر میں حضرت عباس حضور کے چچا کفار کی طرف سے آئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، اور وہ اسیران بدر میں تھے. بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی تھے ان میں عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو پاس کرتا نہیں تھا، کرتے کی ضرورت پیش آئی. وہ طویل القامت انسان تھے. عبداللہ ابن ابی نے اس وقت کرتا دیا تھا عباس کو. اس کو محمد الرسول اللہ اپنے اوپر ایک احسان سمجھتے تھے کہ میرے چچا کو اس شخص نے ایک وقت میں کرتا دیا تھا. آج در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احسان کا بدلہ چکایا ہے. بہرحال بات جو ہو رہی تھی اس کو سمجھیے. منافق اندر جو کچھ ہے وہ ہے اور اللہ جانتا ہے. اللہ کا رسول جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا اور تاکید کر دی، جس کو بتایا بھی ایک صاحب ہے حضرت حذیفہ ابن یمان. کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے آپ نے. یہ میں واقعہ آپ کو پورا سناؤں گا جبکہ نفاق پر گفتگو ہوگی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس. بہرحال یہ بات سمجھ لیں، قانوناً ایک شخص مسلمان ہے، حقیقت کے اعتبار سے اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں. یا مثبت طور پر مومن اور ایمان کے درجات بے شمار ہوں گے، +1 سے لے کر +انفینٹی تک. یا منفی طور پر منافق، -1 سے لے کر اور -انفینٹی تک. اور درمیان میں ایک زیرو کا مقام بھی ہے، نہ منافق نہ مومن، بس وہ مسلمان ہے. وہ ہے جس کو فرمایا گیا ان تطیعوا اللہ ورسولہ. دیکھو ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں ہے، لیکن اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس حالت میں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا. دیکھیے بات سمجھ لیں، بظاہر ہماری منطق کے خلاف بات جا رہی ہے. ایمان کے بغیر عمل قبول ہونا چاہیے؟ بڑی آسانی سے آپ کہہ دیں گے نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ سوچ لیجئے سب سے زیادہ خطرہ پھر ہم ہی کو ہوگا کہ ہماری یہ نمازیں بھی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دلی یقین والا ایمان، قانونی ایمان تو ہے، سب کو ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے. یہی وجہ ہے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں 2 صفات کا حوالہ دیا. یہ جو قرآن مجید کی آیات عموماً ختم ہوتی ہیں اللہ کے اسماء و صفات پر، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. تو آپ کا کیا خیال ہے الٹپ آتی ہیں؟ یہ بڑی حکمت کے ساتھ آتی ہیں، مضمون کے ساتھ، مناسبت کے ساتھ. اللہ کی صفات، اللہ کے نام خاص سبب ہے. یہاں فرمایا، آیت ختم ہوئی ان اللہ غفور الرحیم. یہ اللہ کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ قبول فرما لے گا، ورنہ صحیح بات تو یہی بنتی ہے کہ ایمان کے بغیر اطاعت قبول نہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ رعایت دی جا رہی ہے تمہیں کہ اگرچہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تاحال لم تؤمنوا، تم ہرگز مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ سکتے ہو. لیکن اگر اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب کو روکے گا نہیں. تو وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے.